اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح صحیح مسلم کتاب الطہارہ۔ ایصال ثواب میں مذاہب فقہا اور بحث و نظر۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں، علامہ خطابی نے یہ کہا کہ قبروں پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا مستحب ہے، کیونکہ جب درخت کے تسبیح سے میت کے عذاب میں تخفیف متوقع ہے تو قرآن مجید کی برکت سے توقع بہت زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا میت کو ثواب پہنچتا ہے، اور اس کی دلیل حسب ذیل احادیث ہیں۔ امام ابو بکر نجار نے کتاب السنن میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص قبروں کے درمیان سے گزرا اور اس نے 11 مرتبہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کو پڑھا، پھر اس کا اجر مردوں کو بخش دیا تو اس کو ان تمام مردوں کی تعداد کے برابر اجر ملے گا۔ نمبر 2، اسی کتاب میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، جو شخص قبرستان میں داخل ہوا اور اس نے سورہ یاسین کو پڑھا، اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے، مطلب قبرستان والوں کے جن کو عذاب ہو رہے ہیں ان کے عذاب میں تخفیف فرما دیتے ہیں سورہ یاسین کی برکت کی وجہ سے۔ نمبر 3، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس شخص نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی اور ان کی قبر کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی، اس کی مغفرت کر دی جائے گی، پڑھنے والے کی مغفرت کر دی جائے گی، اور جن کے لیے پڑھی جا رہی ہے ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ نمبر 4، امام ابو حفص بن شاہین نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس شخص نے ایک بار یہ پڑھا الحمدللہ رب العالمین رب السماوات و رب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لِلَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْعَظْمَةُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هُوَ الْمَالِكُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ النُّورُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پھر یہ دعا کی، اے اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو عطا فرما، تو پھر اس کے والدین کا اس پر کوئی حق ادائیگی نہیں رہے گا۔ علامہ نووی نے یہ کہا کہ امام شافعی علیہ جماعت کا مذہب یہ ہے کہ قرآن مجید کا ثواب مردے کو نہیں پہنچتا۔ یہ احادیث ان پر حجت ہیں، لیکن علماء کا اس پر اجماع ہے کہ دعا سے مردوں کو نفع ہوتا ہے اور ان کو اس کا ثواب پہنچتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سی آیات اور احادیث مشہور ہیں۔ بعض احادیث یہ ہیں، نمبر 1، نبی پاک سے دعا فرمائے، اے اللہ اہل بقیع غرقت کی مغفرت فرما۔ نمبر 2، نبی پاک سے دعا فرمائے، اے اللہ ہمارے زندوں اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرما۔ نیز احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیکیوں کے ثواب بھی مردوں کو پہنچتا ہے۔ نمبر 1، امام دارقطنی نے روایت کی کہ ایک شخص نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد میں کیسے ان کے ساتھ نیکی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مرنے کے بعد ان کے ساتھ نیکی کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے نفلی روزے رکھو اور اپنے صدقے کے ساتھ ان کی طرف سے نفلی صدقہ کرو۔ نمبر 2، کتاب القاضی میں امام ابو الحسین بن الفراء حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم اپنے مردوں کی طرف سے صدقہ کریں اور ان کی طرف سے حج کریں اور ان کے لیے دعا کریں تو کیا یہ ان کو پہنچتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور وہ اس سے اس طرح خوش ہوتے ہیں جیسے تم میں سے کسی کے پاس طباق پیش کیا جائے تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے، مطلب فوت شدہ اتنے خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 3، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ فوت ہو گیا، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں۔ نمبر 4، حضرت
ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ نمبر 5، حدیث صحیح میں ہے، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں فوت ہو گئی، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کو فائدہ پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اگر یہ اعتراض ہو کہ قرآن مجید میں ہے اور یہ کہ آدمی کو اسی چیز کا اجر ملتا ہے جس کی وہ خود صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اسی آیت میں علماء کے 8 اقوال ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آیت اس آیت سے منسوخ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ان کی اولاد کو ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ سورہ طور آیت نمبر 21 کا ترجمہ، مطلب وہ جو آیت ہے جو پچھلی سورہ حشر کی کہ جس نے جتنی سعی کی اس کو اتنا ہی ملے گا، اب وہ آیت منسوخ ہو گئی اس آیت کے ساتھ، سورہ طور کی اس آیت کے ساتھ۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے ماں باپ کی نیکیوں کی وجہ سے ان کے مومن بچوں کو بھی ان کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اکرمہ نے کہا یہ آیت حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتوں کے ساتھ خاص ہے، اور اس امت کو اس کی سعی کا اجر بھی ملتا ہے اور ان کے لیے جو سعی کی جاتی ہے اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ نمبر 3، ربیع بن انس نے کہا اس آیت میں انسان سے مراد کافر ہے۔ نمبر 4، حسین بن فضل نے کہا بطریق عدل انصاف کو صرف اپنی سعی کا اجر ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے لیے جو سعی کی جائے اس کا بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ نمبر 5، ابو بکر بن براق نے کہا ما سعی کا معنی ہے ما نواح، یعنی انسان کو صرف اسی کی نیت کا اجر ملتا ہے۔ نمبر 6، سالبی نے کہا کافر کو اپنے اعمال کی صرف دنیا میں جزا ملتی ہے، آخرت میں اس کے لیے صرف سزا ہے۔ نمبر 7، اس آیت میں لام بمانی علا ہے، یعنی انسان کو صرف اسی کے اعمال کی سزا ملتی ہے۔ نمبر 8، علامہ ابن زاغوانی نے کہا انسان کو صرف اسی کے عمل کی جزا ملتی ہے، لیکن عمل کے اسباب مختلف ہوتے ہیں، کبھی وہ خود کس چیز کو حاصل کرنے کی سعی کرتا ہے اور کبھی وہ کس چیز کے حصول کے سبب کی سعی کرتا ہے۔ مثلا وہ خود نیکیاں کرے یا وہ اپنے بیٹے کو قرآن پڑھنا سکھائے اور وہ اس کے لیے قرآن پڑھے یا دین کی خدمت کرے جس کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کریں اور اس کو ثواب ملتا ہے۔ باب مذکور کی حدیث کے دیگر مسائل۔ اس حدیث کے بقیہ مسائل حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، اس حدیث میں عذاب قبر کا ثبوت ہے۔ اہل سنت کے نزدیک پورے جسم یا جسم کے کسی حصے میں روح کے لوٹانے کے بعد اس جسم کو عذاب دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پیشاب مطلقاً نجس ہے، قلیل ہو یا کثیر۔ نمبر 3، استنجا کرنا واجب ہے، جس جگہ پیشاب لگ جائے اس کو دھونا واجب ہے۔ نمبر 4، چغلی کرنا حرام ہے کیونکہ چغلی کرنے والے اور پیشاب کی نجاست سے نہ بچنے والے دونوں کو عذاب ہوا۔ نمبر 5، دونوں قبر والوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں لیا تاکہ مرنے والوں کی پردہ داری نہ ہو۔ نمبر 6، یہ واقعہ 2 مرتبہ ہوا۔ حضرت جابر کی روایت میں ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، اس روایت میں عذاب کا سبب نہیں فرمایا، اس عذاب کا سبب نہیں بیان فرمایا۔ اس روایت میں یہ ہے کہ آپ نے ان کی شفاعت کی اور آپ کی شفاعت ان کے حق میں مقبول ہوئی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بیان ہے کہ ایک چغلی کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اور اس میں شفاعت کا ذکر نہیں ہے۔ نمبر 7، ان قبر والوں کے مومن یا کافر ہونے میں اختلاف ہے۔ ابو موسیٰ نے کہا یہ کافر تھے، انہوں نے الترغیب و ترہیب میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہ بنو نجار کے 2 آدمی تھے جو زمانے جاہلیت میں مر گئے تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مسلمان تھے۔ اگر یہ کافر ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا نہ فرماتے، اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ بعض روایت میں حضرت جابر نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی بنی ہوئی بعض نیک قبروں کے پاس سے گزرے، نیز یہ قبریں بقیع میں تھیں اور بقیع مسلمانوں کا قبرستان ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک واقعہ کافروں کی قبروں کا ہو اور دوسرا واقعہ مسلمانوں کی قبروں کا ہو۔ برزخ اور دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیک وقت رابطہ۔ میرے شیخ حضرت علامہ سید احمد سید کاظمی
قدس العزیز نے فرمایا اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلا کر کہ ان قبر والوں کا عذاب ہو رہا ہے، یہ ظاہر فرما دیا کہ اگرچہ میں بظاہر عالم دنیا میں رہتا ہوں لیکن عالم برزخ کے احوال بھی میرے نظر سے اوجھل نہیں ہوتے، کیونکہ عذاب اور ثواب عالم برزخ میں ہوتا ہے۔ اور جب یہ فرمایا ہے کہ ان میں سے ایک سہول کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے نہیں بچتا تھا، تو یہ ظاہر فرما دیا کہ میں صرف عذاب کو نہیں دیکھ رہا بلکہ میں ان کے سبب عذاب کو بھی جانتا ہوں، یا یہ بتلا دیا کہ میں صرف ان کے حال کو نہیں دیکھ رہا بلکہ ان کے ماضی اور حال دونوں سے باخبر ہوں۔ اور جب شاخ کے ٹکڑے ان کی قبروں پر رکھ دیے اور فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہوں گے ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی، تو یہ ظاہر فرما دیا کہ میں صرف ان کے عذاب کو دیکھ ہی نہیں رہا بلکہ ان سے اس عذاب کو دور بھی کر سکتا ہوں۔ نیز آپ نے یہ بتلا دیا ہے کہ اے میرے غلاموں اچھی طرح جان لو کہ جب میں تمہارے درمیان رہ کر عالم برزخ سے غافل نہیں رہتا تو عالم برزخ میں جا کر تمہارے احوال سے کیسے ناواقف ہو سکتا ہوں، اور جب تم میں رہ کر قبر والوں کی مدد کرتا ہوں تو خوب سمجھ لو میں قبر میں جا کر تمہاری مدد کرتا رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ ایک عالم میں رہتے ہوئے دوسرے عالم سے منقطع نہیں ہوتا۔ جب عالم نیند میں ہو تو بیداری سے رابطہ منقطع نہیں ہوتا، کیونکہ فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے، اور جب عالم دنیا میں ہو تو برزخ سے تعلق نہیں ٹوٹتا، اور جب برزخ میں ہو تو دنیا سے رابطہ منقطع نہیں ہوتا۔ بندوں میں رہ کر مولا کو نہیں بھولے اور شب معراج مولا کے پاس جا کر بندوں کو نہیں بھولے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔